عزیز ناظرین، آج ایک انتہائی دلچسپ اور پراسرار موضوع پیش خدمت ہے جو تاریخ، مذہب اور علم آثار قدیمہ کا حسین امتزاج ہے۔ دنیا بھر کی قدیم تہذیبوں میں دیو ہیکل انسانوں یا جنات کے قصے اتنے عام کیوں ہیں؟ یونانی اساطیر کے ٹائٹنز سے لے کر عرب کی قوم عاد تک ہر جگہ ایک ایسی نسل کا ذکر ملتا ہے جو طاقت اور قد و قامت میں عام انسانوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی، لیکن بائبل مقدس کی پیدائش کی کتاب ایک ایسا انکشاف کرتی ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہ ذکر ہے جبار یعنی نیفلیم کا۔ یہ وہ مخلوق ہے جو اس وقت پیدا ہوئی جب خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان سے شادیاں کیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان چھپے ہوئے صفحات کو پلٹیں گے اور جانیں گے کہ جبار یا نیفلیم کون تھے۔ کیا وہ واقعی فرشتوں اور انسانوں کا میلاپ تھے؟ کیا آج بھی ان کے نشانات ہماری زمین میں کہیں دبے ہوئے ہیں؟ پیدائش 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں بھی یہ وہی قدیم زبردست لوگ ملتے ہیں جو بڑے نامور سورما ہوئے۔ اس حوالے سے 2 اہم نظریات سامنے آتے ہیں۔ پہلا نظریہ گرے ہوئے فرشتوں کا ہے۔ بہت سے مفسرین کا ماننا ہے کہ خدا کے بیٹے دراصل وہ فرشتے تھے جنہوں نے خدا سے بغاوت کی اور زمین پر آ کر انسانی شکل اختیار کی تاکہ نسل انسانی کو آلودہ کر سکیں، جبکہ دوسرا نظریہ سیت کی نسل کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ آدم کے نیک بیٹے سیت کی نسل کے مرد تھے جنہوں نے قائن کی بدکار نسل کی عورتوں سے شادیاں کی۔ لیکن عبرانی لفظ نیفلیم کا مطلب ہے گرائے ہوئے لوگ، اس لیے گرائے گئے فرشتوں کا نظریہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ محض عام انسان نہیں تھے بلکہ غیر معمولی طاقت کے مالک جنگجو سورمے تھے۔ اس موضوع پر ہنوک کی کتاب میں حیرت انگیز انکشافات پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب بائبل کے موجودہ نسخوں کا حصہ نہیں، لیکن قدیم عبرانی روایات میں ہنوک کی کتاب ان نیفلیم کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتی ہے، جس میں لکھا ہے کہ 200 نگران فرشتے زمین پر اترے اور انہوں نے انسانوں کو جادو، نجوم اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ ان کے ملاپ سے پیدا ہونے والے نیفلیم اتنے بڑے تھے کہ زمین کے وسائل ان کے لیے کم پڑنے لگے اور آخر کار انہوں نے انسانوں کو ہی کھانا شروع کر دیا۔ عزیز ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنے طاقتور تھے تو ختم کیسے ہوئے؟ بائبل مقدس کے مطابق زمین پر بڑھتی ہوئی بدی اور نیفلیم کی وجہ سے ہونے والی تباہی کو روکنے کے لیے خدا نے عظیم طوفان یعنی طوفان نوح بھیجا۔ خدا نے حضرت نوح کی کشتی کے ذریعے انسانیت کو بچا لیا، جبکہ نیفلیم کی جسمانی نسل اس طوفان میں ختم ہو گئی۔ لیکن کیا وہ مکمل طور پر مٹ گئے؟ مقدس بائبل کہتی ہے کہ طوفان کے بعد بھی کچھ ایسے ہی لوگ زمین پر دیکھے گئے۔ مثلاً جب بنی اسرائیل کنعان کی سرزمین پر پہنچے تو ان کے جاسوسوں نے واپس آ کر کہا، وہاں ہم نے سورموں یعنی نیفلیم کو دیکھا، ہم ان کی نظر میں ٹڈوں کی مانند تھے۔ یہ اناکیم کی نسل تھی۔ اور تاریخ کے صفحات میں ہمیں جاتی جولیت کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کا قد 9 فٹ سے زیادہ تھا اور جس کی ڈھال اور نیزہ سنبھالنا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیا یہ نیفلیم کے بچے کچے اثرات تھے؟ آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ آج دنیا بھر میں ایسے آثار قدیمہ ملتے ہیں جو سائنسدانوں کو حیران کر دیتے ہیں۔
लक्समबर्ग से लेकर अमेरिका के कदीम टीलों तक ऐसी इंसानी हड्डियां दरियाफ्त होने के दावे किए गए हैं जिनकी लंबाई 10 से 12 फीट थी। लुबनान में बालबेक के मुकाम पर ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनका वज़न हज़ारों टन है। उन्हें वहाँ किसने रखा? क्या ये उन कदीम जिन्नात या नेफिलीम की तामीरात थीं जिनके पास वो ताकत और इल्म था जो आज हम खो चुके हैं? नेफिलीम महज एक कहानी है या हमारी गुमशुदा तारीख का एक खौफनाक सच? साइंस शायद अभी उनके वजूद को मुकम्मल तौर पर तस्लीम ना करे, लेकिन बाइबल मुक़द्दस और दुनिया भर की रवायात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक दौर ऐसा था जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरे और जिन्नात का राज था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वो द्यो हैकल इंसान वाकई मौजूद थे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कलाम हयात चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदाबंद आपको बरकत दे। आमीन।